ایران نے وہ ٹول ٹیکس جو اسٹریٹ آف ہرمز سے لیا تھا وہ اپنے مرکزی بینک میں جمع کروا دیا ہے. چونکہ آپ فورن آفس کی لینگویج کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات سے امریکہ کو پریشان ہونا چاہیے, خوف زدہ ہونا چاہیے؟ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو احساس کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی ایران کے بارے میں ٹوٹلی غلط پالیسی ہے, ایل وارنٹڈ ہے, اچھا, ایل ایڈوائزڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا خطہ جو ہے, یہاں پہ جتنی لوکل ریاستیں ہیں خطے کی, خلیجی ریاستیں ہیں, ایران ہے, ان کی آمد و رفت ہے شپنگ کی, ٹھیک ہے, ان کی اپنی بندرگاہیں ہیں, اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق سب کام چل رہا تھا. ٹھیک, اس جنگ میں جو ٹرمپ نے شروع کی تھی ایران کے خلاف, اس میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کی وجہ سے ایران کو آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنا پڑا, ورنہ وہ کبھی نہیں, وہ ہمیشہ سے کھلا تھا, سب ریاستیں استعمال کر رہی تھیں, لیکن اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنے کے لیے, کیونکہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ جتنے نوٹیکل مائلز ایران کا ساحل ہے, جتنا عمان کا ہے, یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا. یس, تو اب چونکہ امریکہ نے یہاں پہ کہتے ہیں نا تہس نہس کر دیتا ہے سارا کچھ, اس وجہ سے ایران نے ایک ایسا سٹینڈ لیا ہوا ہے جو قانونی ہے, اصولی ہے, اور جو جنگ ٹرمپ نے شروع کی تھی وہ بھی اٹ واز اے رانگ وار, اتنی غلط تھی کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس کی حمایت نہیں کر رہا. میں نہیں آیا. یعنی ٹرمپ جو ہے آج, اس کی وجہ سے امریکہ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے, کوئی ریاست نہیں اس کے ساتھ, وہ نیٹو نہیں ہے, یورپ نہیں ہے, چین نہیں ہے, رشیا نہیں ہے, جاپان نہیں, کوریا نہیں. تو اتنی تنہائی, اتنی آئسولیشن جو ہے, تو اس سے بھی اس بندے کو کوئی خوف نہیں آتا. اس نے انفیکٹ امریکہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا, یہاں آپ ایک اور چیز ذرا غور سے سنیے, وہ یہ ہے کہ ایران جو ایک ملک ہے وہ تہذیبی ملک ہے, یس, سویلائزیشنل کنٹری ہے, 7,000 سال پرانی تہذیب ہے اس کی, جس کو یہ روز تڑی دیتا کہ میں تہذیب اس کی ختم کر دوں گا, ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دوں گا, اس کو میں مٹا دوں گا. یہ کوئی پاگل آدمی کر سکتا ہے ایسی بات ہے, ورنہ تو یہ بات تو کہنی نہیں چاہیے تھی. لگتی نہیں ایک پریزیڈنٹ ہاں, عقل نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو, اور اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت ایک طرح سے وہاں بھی یہ ایک طرح سے مذاق کا نمونہ بن گیا ہے. پورے امریکہ میں لوگ کوئی مذاق کرنا ہو تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے, اس کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو تو میں بات کر رہا 7,000 سال پرانی, اور ایرانیوں کی جو قوم ہے وہ قومیت وہاں ہر پلک ٹپکتی ہے. یہ میں تھوڑی سی مثال دوں گا آپ کو. ٹھیک, ہمارے اپنے ملک میں ہم ایتھنیکلی 4 گروپس ہیں ہمارے. ٹھیک, ایک بلوچی, ایک بلوچی, ایک پختون, ایک پنجاب اور سندھ. میں پہلے تو اپنے کہوں گا کہ پنجابی ہوں. پنجابی اور سندھی ان کی کوئی قومیت نہیں ہے. اچھا, یہ کبھی بھی کسی قوم کا حصہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یا یہ ہندو ہوتے تھے ہمارے بزرگ, اور یا پھر یعنی کوئی بھی اور سمجھ لیجئے تو ان کا کوئی, جس طرح پختونوں اور بلوچوں کا ہے, وہ تھے اس پرشین امپائر کا حصہ. اچھا, تو وہ انگریزوں نے جب ان کے خلاف لڑائیاں لڑیں تو کچھ حصے انگریزوں کی وجہ سے وہ پھر ہندوستان کا حصہ بن گئے. جو بلوچستان کا جو حصہ تھا, اور دوسرا کچھ ایران کے ساتھ, مطلب ہماری ایلیجنس کہیں تھی ہی نہیں نا جی. ہم دونوں صوبے سندھ اور پنجاب یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کے غلام تھے. اور ایکچولی ہر حکمرانیت جو بھی ہوتی رہی ہم ان کے غلام بن جاتے تھے. یعنی ایلیجنس کسی کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی تھی. پہلے ہم ہندوؤں کے راجے ہوتے تھے, اس کے بعد پھر مسلمان آئے تو ادھر غزنی سے وہ مسلمان, عرب سے کوئی نہیں ادھر آیا. وہ تو سندھ میں کچھ قبیلے آ گئے تھے, ورنہ پنجاب میں تو یہ لوگ سلطان محمود غزنوی کے زمانے سے ملتان سے کام شروع ہوئی. تو پھر وہ وہاں سے شروع ہوئے,
اور پھر جتنی بھی دہلی سلطنت قائم ہوئی جو ہندوستان میں، جس میں 7-8 حکومتیں بنی تھیں، اور اس میں مختلف خاندان آتے تھے، وہاں سے خاندانی ریاستیں ہوتی تھی، تو ہمارے لوگ تھے وہ غلاموں کے غلام بنتے جاتے تھے، یہ حکمران تھے۔ میرے اپنے انسیسٹر جو تھے، میں نے جو ریسرچ کی ہے کہ وہ احمد شاہ ابدالی، وہ بنیادی طور پر نادر شاہ کی اس میں تھا، بڑا کمانڈر تھا لشکر میں۔ افغانستان بھی ایرانین امپائر میں تھا، افغانستان الگ سے کوئی نہیں تھا، وہی ایرانین امپائر کا حصہ تھا۔ تو وہ پھر میرے خیال 18ویں صدی میں وہ نادر شاہ کے مرنے کے بعد تو نادر شاہ الگ ہوا، تو وہ یہاں قندھار سے تھا، تو یہاں سے اس نے افغانستان کی نئی ریاست آغاز کیا تھا۔ بالکل، تو وہاں سے شروع تھی، تو وہ پھر ادھر سے ہندوستان آتا تھا ہمارے علاقے میں، جی، یہاں حملے کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی پانی پت کی لڑائی بھی لڑی تھی، اس نے ہندوؤں اور ان کے خلاف لڑتا تھا۔ اور مجھے یہ ہے کہانیاں جو اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، وہ یہی تھی کہ ہمارے لوگ ان مسلمانوں کے لشکروں کے سردار ہوتے تھے۔ میرے بزرگ جو تھے، مطلب میرے نانا، وہ انگریزوں کے زمانے میں وادی تیرا میں بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں، اچھا، ایرانین کے خلاف، یہ جب انگریز وہ علاقے لے رہے تھے۔ اسی طرح چائنا میں جنگ لڑی میرے نانا نے، اور ان کو پھر فرسٹ ورلڈ وار میں گیا، لڑائی لڑی۔ جارج پنجم کے زمانے میں پھر لندن بلایا گیا، ان کو لقب وغیرہ ملے، بہادر وغیرہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سندھ اور پنجاب کے لوگ ہیں، ہم نے زیادہ تر وقت انگریزوں کے اندر، انگریزوں سے پہلے سکھوں کے غلام تھے ہم، سکھوں سے پہلے افغانوں کے، یہ ہے سیکوینس۔ افغانوں کے بعد ہم نے ہی افغانوں کے خلاف سازش کی پنجابیوں نے، اور کہا کہ ہم تمہیں دروازے کھلے رکھیں گے لاہور کے، تو آ جاؤ تو لے جاؤ۔ تو وہی 12-13 سال عمر کا لڑکا تھا، رنجیت سنگھ، گھوڑے پہ پہنا کرتا تھا، اس کو انہوں نے کہا، تو اس نے آگے قبضہ کر لیا لاہور۔ بس لاہور کے بعد اس نے وہ واحد ایک سلطنت تھی جو پنجابیوں کی تھی، اور وہ سکھوں کی سلطنت تھی، اور وہ مغلوں کے برابر سلطنت پیدا ہوئی تھی، ایک امپائر تھی، یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے لوگ اس کے بڑے غلام تھے، لیکن ایک سٹیج پر آ کر پھر ہم انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اور انگریز جب جا رہے تھے تو انگریزوں کو ہم کہتے تھے کہ نہ جاؤ ہمیں چھوڑ کر، کیونکہ ان کے ساتھ دل بہل گیا تھا۔ ان کے زمانے میں یہ بڑے بڑے خاندان پیدا ہوئے، گرمانیوں کا، جتنے بھی یہ ہمارے وڈیرا شاہی تھی، اور تو اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قومیت جو ہے نا، وہ ایران میں ہے اصل۔ میں ایران میں چونکہ 8 سال میں نے سرو کیا ہے، I started my diplomatic career from تہران۔ 2 سال شاہ کے زمانے میں وہاں تھا، اس وقت ایوب بلکہ 2 دفعہ وہاں آیا، اور یہ وہ ایوب تھا جس کے خلاف میں ایز اسٹوڈنٹ لیڈر، جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو پریزیڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین کا، تو میں اسٹوڈنٹس کے پروسیشنز لیڈ کرتا تھا اگینسٹ ایوب خان ڈکٹیٹرشپ۔ اچھا، بالکل، ایوب خان کے خلاف، کالا باغ کے خلاف۔ اور اس وقت ہم سب اکٹھے مل جاتے تھے، گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاء کالج، اسلامیہ کالج، جتنے لاہور کے کالج تھے، تو مال روڈ پہ ہم پروسیشن نکالتے۔ بہرحال پھر میں فورن سروس میں آ گیا، اور فورن سروس میں جب میں تہران گیا تو وہاں 2 دفعہ ایوب وہاں آیا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اچھا، اور میں اس کے نوٹس لیا کرتا تھا ایز فورن سروس آفیسر، جو بادشاہ کی اور ایوب خان کی گفتگو ہوتی تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ فورن پالیسی کیا ہوتی، وہ جسے انڈر سیکٹری بولتے ہیں، یا وہ جو تھرڈ سیکٹری، ہم تو تھرڈ سیکٹری تھے، جونیئر موسٹ جب ہوتا ہے تھرڈ کے بعد پھر سیکنڈ سیکٹری، پھر فرسٹ سیکٹری، پھر کاؤنسلر، اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو تھرڈ سیکٹری کے طور پہ پھر میں نوٹس لیتا تھا۔ تو وہاں میں نے یہ سیکھا کہ ایوب خان کہتا تھا کہ تم عربوں کو چھوڑو، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، اور تم صرف میرے ساتھ رہو، ایران کے ساتھ رہو۔ ایوب خان کہتا تھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور تم لوگ ہمارے سگے بھائی ہو، بیکاز تمہاری ثقافت اور ہماری ثقافت ایک ہے، ہم لوگ تم میں سے ہو، تو تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ بارڈر ہمارا ملتا ہے، جغرافیکلی ہم بہت قریب ہیں، عربوں کا تو اتنا ساتھ نہیں ہمارے ساتھ، اور وہ تو ویسے بھی بدو لوگ ریگستانوں میں رہنے والے تھے، ان کا پاکستان یا ہندوستان سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وہ 2 دفعہ میں نے دیکھا، وہاں سے میری کیریئر شروع ہوتا ہے، اور یہ دیکھتا تھا کہ ہماری فورن پالیسی کا ایک کانسٹنٹ ہے
کہ ایران اور عربوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑا کمپلیکس ریلیشن شپ ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس میں بیلنس رکھنا ہے۔ یہ اس وقت سے یہ چل رہی ہے بات، اب بھی میرے ہوتے ہوئے بھی جتنا تھا میں نے ہمیشہ بیلنس رکھا، اور اب بھی یہی ہے۔ یہ جو اس وقت سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ اسی مسئلے کا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو وہ 7,000 سال پرانی ایک قوم ہے جس کے خلاف یہ ٹرمپ جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا بے وقوف ترین امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اور وہ اس کے اپنے ملک کے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ترین ہے، کیونکہ وہ نہ وہ سیاستدان ہے، نہ وہ سفارتکار ہے، نہ اس نے کبھی بھی کسی اسمبلی میں منتخب اسمبلی میں کام کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر جواری ہے، پوکر پلیئر ہے، کسینوز بناتا ہے، کسینوز چلاتا رہا ہے، بزنس مین ہے، ریئل اسٹیٹ کا ٹرمپ ٹاورز بناتا رہا ہے، اور اس کو جو زندگی ہے ساری وہ فوکسڈ ہے کہ ٹرانزیکشن کرتا ہے، ہر چیز جو ہوتا ہے نا فیصلہ، اٹ از اے ٹرانزیکشن، بزنس بارگین، ہاؤ ٹو میک اے گڈ منی، دس از بیسک۔ اور ابھی بھی اس نے پوری امریکہ کا جو ملک ہے، ریاست ہے، یا اس کے ورلڈ وائڈ مفادات ہیں، ان کو فیملی افیئر بنا لیا ہے، بزنس کا ٹرانزیکشنز کرتا ہے، اور یہ ساری اس کی چالیں ہوتی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اس نے ایران کو، چونکہ نیتن یاہو کا یہ بہت پکا دوست ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہی از دا پروڈکٹ آف ایپسٹین نوٹوریس، جو ایک نیٹ ورک ہے یہودیوں کا، زائنسٹ کا، انہوں نے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے یہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ایک آئی لینڈ وغیرہ رکھ کے امریکہ کے پاس، اور وہاں ان گندے امریکہ کے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر چیز ان کو مہیا کرتے ہیں، یعنی ان کی عیاشی کے لیے سامان پیدا کیا ہوا ہے ریزورٹ بنا کے، اور یہ ریزورٹ کا بڑا وہ ہے جس کو نا پسند کرتا ہے جو ٹرمپ ہے۔ اس نے وہاں مقبوضہ کشمیر میں مودی کو بھی کہا تھا کہ میں یہاں ریزورٹ بناؤں گا، اس کے بعد پھر یہاں غازہ میں بھی ریزورٹ بنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے گرین لینڈ میں بھی یہ ریزورٹ بنانا چاہتا تھا، ہر جگہ ریزورٹ بنانا چاہتا ہے، اگرچہ بن نہیں سکا کہیں بھی، نہ گرین لینڈ میں، نہ مقبوضہ کشمیر میں، نہ غازہ میں، ہر چیز ناکام ہو گئی۔ اور بالآخر اس نے نیتن یاہو نے اس سے پہلی ٹرم میں، یہ سیکنڈ ٹرم ہے اس کی، پہلی ٹرم تھی 2016 سے 2020 تک، اس میں اس کو کہا کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ایران، یہ ختم کر دیا۔ 2018 میں ختم کر دی تھی 2000 اس نے جب بھی آیا پہلی، 18 میں وہ ختم کر دیا، وہ فائنلائز ہوا تھا 2015 میں، اور اوباما کے زمانے میں، اور 9 سال لگے تھے اس ایگریمنٹ کو نیگوشیٹ کرنے میں۔ P5+1 وہ جو تھے، P5 جو پرماننٹ 5 ممبرز پلس جرمنی، انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا، اور امریکہ اس میں شامل تھا۔ تو بڑے طریقے سے لیگلی لا فل طریقے سے وہ ایک ایگریمنٹ تھا، اور ایران نے کمٹ کیا تھا، کیونکہ ایران نے پہلے دن سے ہی جو نان پرولیفریشن ٹریٹی تھا وہ سائن کر دیا تھا، اور کیونکہ اس کا کبھی بھی پلان نہیں رہا، بالخصوص یہ انقلابی حکومت جب سے آئی ہے، جو امام خمینی تھے جو ان کے، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ایٹم بم یا نیوکلیئر ویپنز، کیمیکل ویپن جو ہیں یہ ان اسلامک ہیں، تو اس فتویٰ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، دے سائنڈ نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو اس میں کمٹمنٹ ہے ساری، اس جو 2015 والا ایگریمنٹ تھا نا جو اس نے کیا اس میں تھی، اس کے باوجود وہ اس نے اسکریچ کر دیا۔ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور ایران والے معاملات پہ جو مذاکراتی اس پہ بات کرتے، لیکن آپ پوائنٹ اس جگہ پہ لے آئے ہیں، تو لیٹ سٹارٹ فرام ہیئر۔ وہ یہ ہے کہ ایک بحث ہو رہی ہے سر ایران کے اندر، وہ بحث کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر اسٹرائک کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ جی 60% آلموسٹ ان کے پاس یورینیم ہے جو انہوں نے کشید کر لی ہوئی ہے، 90% ہو جائے تو اس کے لیے، اس کے بعد پھر ایٹم بم پہ جاتے ہیں، بعد میں میزائل اور پے لوڈ۔ اب ایران اگر آگے بڑھتا ہے اس چیز کو لے کے کہ اب ان کی ہارڈ اینڈ فاسٹ نیڈ بن گئی ہے کہ ان کو تو ایٹم بم چاہیے ہی چاہیے، اسی لیے شاید وہ مذاکراتی ٹیبل پر آ کر اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہو رہا۔ ادروائز ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے بیک آف کریں، آپ یورینیم ہمارے حوالے کریں اور ہم آگے چلتے ہیں، شاید اسی خاطر میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ان کی ہجومنی بھی ایکسیپٹ کر لے۔ بٹ میرا نہیں خیال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران، دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے
یہ جو جنگ امپوز کی تھی، مسلط کی تھی ٹرمپ نے ایران پر، سر وہ اٹ واز اے وار آف چوائس ٹھیک فار ہے، ٹرمپ. ٹھیک. یہ وہ لڑتا نہ لڑتا کوئی فرق نہیں، بٹ ناٹ فار ایران. ایران کے لیے یہ سروائیول کی جنگ. سروائیول کی جنگ. ٹھیک. جب سروائیول کی جنگ آ جائے پھر یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ ہتھیار کس قسم کا ہے. ٹھیک. کوئی بھی ہتھیار ہوگا جو آپ کی ایکسیس ہوگی جس تک، اس کے آپ ساتھ استعمال کریں گے. تو سروائیول کے لیے تو ہر چیز جائز